بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا نسخہ بیان کرنے جا رہا ہوں جو کہ مجھے ایک اللہ والی خاتون ہیں، آزاد کشمیر کے علاقہ سے ہماری ایک بہن ہیں، وہ طب سے وابستہ ہیں اور طب سے پہلے وہ روحانیت سے وابستہ تھی اور ابھی بھی ہیں۔ تو ان کو ایک بزرگوں سے کچھ خاص نسخہ جات ملے، ان میں سے ایک نسخہ انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا۔ وہ کبھی کبھی میرے پاس تشریف لاتی ہیں، میری بڑی بہنوں جیسی ہیں، تو بہت ہی متقی، پرہیزگار اور نیک خاتون ہیں اور طب کی بہت زیادہ وہ شوقین ہیں۔ تو خدمت خلق جو ہے وہ کر رہی ہیں اپنے علاقے میں۔ تو اس حوالے سے میری کتابوں کا مطالعہ وغیرہ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے، تو کبھی کبھی میرے پاس تشریف لے آتی ہیں۔ تو ان سے مجھے ایک بہت ہی لاجواب اور انمول نسخہ ملا، جو میں آپ دوستوں کے ساتھ ان باجی صاحبہ کی اجازت کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یہ نسخہ ان کو کسی بزرگوں سے ملا تھا، تو انہوں نے پھر میرے ساتھ شیئر کر دیا۔ ان کا معمول مطلب ہے، بہت اعلیٰ نسخہ ہے، مجھے بھی بے حد پسند آیا۔ انہوں نے تو یہ مجھے خشک دمہ کے لیے بتایا، لیکن اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ نسخہ جب میں آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں تو پھر جو صاحب علم لوگ ہیں وہ اس کو میری رائے کے مطابق بدن انسانی کے جو 1/3 امراض ہیں ان پہ استعمال کر سکتے ہیں۔ بس یہ بات ضروری ہے کہ ان کو مزاجوں کی سمجھ ہو اور وہ انسانی بدن کے مزاجوں کو سمجھ کے ان کا جو ہے وہ علاج معالجہ کر سکتے ہو۔ نسخہ بیان کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائیں۔ اب آتے ہیں نسخہ کی طرف۔ اس نسخہ میں سب سے پہلے آپ نے لینے ہیں گل مدار، آک کے تازہ پھول 50 گرام۔ آک کے پودوں پر منوں کے حساب سے اس موسم میں آک کے پھول لگے ہوئے ہیں۔ 50 گرام آک کے پھول، 25 گرام کالا نمک اور 25 گرام آپ نے کالی مرچ لینی ہے۔ ان تینوں چیزوں کو اتنا کوٹیں کہ یہ بالکل آٹے کی طرح ملائم ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر ان کو جب یہ گولی کے قوام پہ آ جائیں تو کسی کھرل وغیرہ میں ڈال کے اس کو اچھی طرح رگڑائی کر کے چنے کے برابر گولیاں بنا لیں۔ اب یہ مزاج کے اعتبار سے گرم تر مزاج کا نسخہ بنے گا۔ اب اس نسخہ میں دیکھیں کہ خشک دمہ کے لیے باجی صاحبہ نے مجھے بتایا تھا، تو خشک دمہ جو ہوتا ہے وہ خشک سرد اور خشک گرم دو مزاجوں میں ہوتا ہے، اس کے لیے یہ مارکا کا نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ خشک سرد مزاج اور خشک گرم مزاج کی وجہ سے ہونے والے جسمانی دردیں، یورک ایسڈ کے مسائل، تھکاوٹ، سستی، کمزوری، معدہ کے مسائل، ایسے صورتحال جس میں بھوک نہ لگتی ہو، گیس ٹربل، تو ایسی حالت میں بھی یہ نسخہ بے مثال ہے۔ جسمانی دردوں کے لیے بھی بہت اعلیٰ نسخہ ہے۔ خشکی سردی، خشکی گرمی کی وجہ سے ایسے لوگ جن کو کھٹی چیزیں کھانے کی وجہ سے، آلو گوبھی، مٹر، بینگن، پالک، بڑا گوشت کھانے کی وجہ سے کوئی مسائل پیدا ہوں یا ان کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے، ان کے لیے یہ بہت ہی لاجواب نسخہ ہے۔ خشک دمہ کے لیے تو بالخصوص مجرب ترین ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ یہ باجی صاحبہ نے نسخہ جو ہے وہ مجھے بتایا، میرے ساتھ شیئر کیا، تو پھر یہ بھی بتایا کہ یہ ان کو کسی بزرگ سنیاسی بزرگ تھے، ان سے یہ نسخہ ملا تھا اور یہ ان کا معمول مطلب ہے۔ تو میں ان کی اجازت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان باجی صاحبہ کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ
اس نسخہ کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں کہ ہماری وساطت سے یہ نسخہ آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے۔ تو نسخہ بہت اعلیٰ ہے، سمجھدار طبیب جو ہیں وہ اس سے بہت زیادہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب دکھی انسانیت کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔